बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ईमान ज़ैनब हाज़िर मज़ारी साहिबा का मामला और उसमें फिर अदालत का फैसला। इस दौरान हादी अली चट्ठा जो उनके शौहर हैं, उनकी गुफ्तगू और उसके बाद जो अदालत से निकलते हुए ईमान मज़ारी और उसके अलावा हादी अली चट्ठा ने तशद्दुद करने के हवाले से क्या बताया, क्या उन पर तशद्दुद हुआ है या फिर नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपने बड़ा वोकल देखा होगा ईमान मज़ारी को, और बहुत सारे मामलात में आपने वोकल देखा होगा। यानी कि ईमान मज़ारी वो कि जो मंजूर पश्तीन के जलसे में भी पहुंच जाती हैं। ईमान मज़ारी वो कि जो अहमद फराज जिनको उठाया जाता है तो वो वहाँ भी उनकी बाजियाबी के लिए पहुंच जाती हैं। और ईमान ज़ैनब हाज़िर मज़ारी वो कि जो बड़ी सरगर्म होती हैं मुख्तलिफ़ मामलात में। और ज़ाहिर है जब जो बलोचों के साथ इस मुल्क में हुआ या फिर उनकी अलग एक दास्तान है, ईमान ज़ैनब हाज़िर मज़ारी साहिबा उनका भी मुकदमा पेश करती नज़र आती हैं। तो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा। अब ईमान ज़ैनब हाज़िर मज़ारी और इससे पहले उनकी वालिदा ने जो केसेस फेस किए, यानी गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी, और एक मौका ऐसा भी आया कि ईमान मज़ारी ने उनकी वालिदा जब शीरी मज़ारी साहिबा विक्ट्री का निशान बना रही थी तो उनका हाथ बाकायदा पकड़ा और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी मुश्किल में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जिस अंदाज़ से शीरी मज़ारी साहिबा ने नपे तुले अल्फाज में और फिर ईमान मज़ारी साहिबा ने जो बेबसी का इज़हार किया था वो सबके सामने है। लेकिन अपने लिए ना सही, लेकिन ईमान मज़ारी दूसरों के लिए और उनके मुकदमात के लिए बड़ी सरगर्म रहती हैं। और बार-बार, ये पहली बार नहीं, ये काफ़ी बार हो चुका है कि ईमान मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है। ईमान मज़ारी कुछ कंट्रोवर्शियल नारे भी लगाती नज़र आईं। माज़ी में हमने देखा कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे, और उसके बाद ये मंजूर पश्तीन के जलसे में ईमान मज़ारी साहिबा ने ये कहा था। और उसके अलावा उन पर मुख्तलिफ मुकदमात चलते आए हैं। लेकिन अब जो केस घड़ा, यानी केस को घड़कर ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया है, आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि इस कानून का कैसा मजाक उड़ाया गया है। और ईमान मज़ारी साहिबा तो असद तूर साहब को जब उनको गैर कानूनी तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तौहीन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, तो उसका मुकदमा भी ईमान मज़ारी साहिबा ने लड़ा था और खूब लड़ा था। अब असद तूर भी वहाँ पर मौजूद थे जब ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या है, यानी कि ये बताया गया कि साहब रूट तोड़ने की वजह से ईमान मज़ारी और उनके शौहर को गिरफ्तार किया गया, ऐसा पुलिस ने बताया है। लेकिन उनकी जो वालिदा हैं शीरी मज़ारी साहिबा, वो ये बताती हैं कि ऐसा नहीं हुआ। रूट तोड़ने की वजह से या इस पादाश में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनको तो तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनको तो ज़ख्मी भी किया गया। तो ये बाकायदा इस्लामाबाद पुलिस ने किया है। और इस्लामाबाद पुलिस क्या दावा कर रही है, वो ये कह रही है कि साहब एक इंटरनेशनल टीम आई हुई है तो रूट तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस चीज़ को एक लम्हे के लिए साइड पे रखें कि ईमान मज़ारी ने कानून तोड़ा है नहीं, हम इस पे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन एक चीज़, एक नुक्ता जो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि साहब मेरा मुल्क है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अगर कोई टीम मद्दे मुकाबिल है, तो आप क्या पूरे इस्लामाबाद जो कि है ही कोई 21-22 किलोमीटर का शहर, उसको बंद कर देंगे? और शहरियों के जो हुकूक हैं, आप तो एक जानिब ये कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले या जो भी सियासी जमातें जलसा या धरना देने आती हैं इस्लामाबाद में, तो शहरियों के हुकूक मुतासर होते हैं। जब शहरी ख्वार होते हैं, ज़लील होते हैं, और उसके बाद आपने जो रूट्स मुतय्यन किए होते हैं सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के नाम पर, और उसके बाद उस टीम का गुज़र होता है। कभी-कभार तो ये भी होता है कि साहब नहीं, टीम को बाय एयर ले जाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज़लील व ख़ार होते रहते हैं। अब देखें इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया है कि लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। ये तो आपका काम है ना कि साहब ट्रैफिक भी मामूल पर हो,
ہم باہر کے ملکوں میں نہیں دیکھتے کہ جب اسٹیڈیم کا ڈرون ویو دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق ہے، کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ نظر آ رہی کہ جس میں لوگ باقاعدہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر کہیں پہ یکجا ہوں، کہیں پھنسے ہوئے ہوں۔ یہاں تو یہ معمول کی بات ہو چکی ہے۔ کراچی میں پی ایس ایل ہوتا ہے تو لوگ یعنی دعائیں مانگ مانگ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک تو کراچی کی ٹریفک اور اس کے بعد پی ایس ایل اور اس کے بعد میچز کا یہاں ہونا، لوگوں نے تو اب جانا بھی چھوڑ دیا ہے خالی اسٹیڈیم۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگوں کا رائٹ ہے نا کہ صاحب میں جو میری سڑک یعنی میرے ٹیکس کے پیسوں سے جو سڑک بنے، اسلام آباد پولیس مجھے یہ بتایا کہ صاحب آپ اس سڑک پہ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ انٹرنیشنل ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان ٹور پر۔ تو بھائی کیا زینب مزاری صاحبہ ایمان مزاری صاحبہ اس انٹرنیشنل ٹیم پر کوئی حملہ کرنے جا رہی تھی؟ نہیں نا، وہ تو ایک روٹ کراس کر رہی تھیں اور ممکنہ طور پر آگے جا کر ان کا روٹ ہی تبدیل ہو جانا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ کیسی لاجک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ کے جو انسانی حقوق ہیں وہ ہم سلب کر دیں گے، وہ ہم ختم کر دیں گے، اور آپ کو روٹ توڑنے کے الزام میں، یعنی کوئی کار سرکار میں مداخلت۔ یہ وہ دفعہ ہے جو کہ جب ریاست چاہتی ہے وہ لگا لیتی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بھگتتے ہیں اور اس پر کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، سب چپ ہو جاتے ہیں مصلحتاً مصالحتاً۔ بہرحال ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ صاحب دونوں کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا ہے۔ عدالت دیکھیں ہماری کہ وہ باقاعدہ ٹریٹ کر رہی ہے ریاست کے ان ہتھ کنڈوں کو کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں ہونے چاہیے، کہ ایک شہری کو جو کہ آزاد ہے موو کرنے میں، کہیں جانے میں، اپنے ہی ملک کے اندر آپ نے اس پہ پابندیاں لگا دی کہ آپ یہ والا روٹ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہم ناکام ترین پولیس ہیں، اس لیے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ سیکیورٹی اس لیے مینج نہیں کر سکتی کہ گاڑیوں کا گزر ہوگا تو وہاں پر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ انٹرنیشنل ٹیم کا جو دورہ ہے وہ کسی طرح بھی متاثر ہو۔ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ تو حقوق ہیں شہریوں کے جو آپ نے متاثر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ نے تو یہ بتایا کہ زخمی کیا ایمان مزاری کو۔ ایمان مزاری صاحبہ سے جب اسد طور نے گفتگو کی عدالت کے اندر جاتے ہوئے تو اس میں یہ اسد طور کے ویلاگ میں بھی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایمان مزاری نے تشدد کی خبروں کی تردید کی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ دوران حراست کیا آپ پر کوئی تشدد ہوا ہے، اور یہی سوال کیا گیا ہادی علی چٹھا سے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ ایمان مزاری صاحبہ جا رہی تھیں اور اس کے علاوہ ہادی علی چٹھا صاحب بھی عدالت سے جا رہے تھے، ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، بختر بند گاڑی میں لے جایا گیا اور یہ ایک پیغام دیا گیا کہ صاحب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے خلاف آواز اٹھائیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ ہادی علی چٹھا نے بہرحال ایک گفتگو کی، مختصر گفتگو تھی ان کی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ کسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی کسی کی بیوی کو کوئی مارے گا تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہمارا رد عمل ہے۔ اب دیکھیں یہ جو تمام تر چیزیں جس میں اسلام آباد پولیس نے کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں ایمان مزاری کو شوہر ہادی علی چٹھا سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقدمے میں یہ کہا گیا کہ ایمان مزاری اور ان کے شوہر کی جانب سے روٹ کی خلاف ورزی کی گئی تھی، 3 روزہ جسمانی ریمانڈ روٹ کی خلاف ورزی کرنے پر۔ اور اس کے بعد ایمان مزاری نے پولیس اہلکاروں کو دھکے بھی دیے اور جبکہ ان کے شوہر نے پولیس اہلکاروں کو گالیاں دی۔ ویڈیوز لائیں نا، بتائیں لوگوں کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، انہوں نے دھکے دیے ہیں، لیکن اب اسلام آباد پولیس کا کیا مستقبل ہے؟ اور علی ناصر رضوی صاحب آئی جی اسلام آباد، تو کیا وہ اسی کام پر لائے گئے ہیں کہ صاحب جتنے بھی مخالفین ہوں گے، جتنی بھی بااثر آوازیں ہوں گی ان کو دبانا ہے، اور جتنی یعنی ایک آواز
جس میں جان ہے، تو اس آواز کو دبانے کے لیے اس کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں وہ بھی آپ سلب کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، میں آپ سے یہ کہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کیا انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی یا نہیں کی۔ اگر انہوں نے کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کی یا نہیں کی، تو ان کو اس کی سزا بھگتنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ان کا دعویٰ ہے کہ جو کار سرکار میں مداخلت ثابت کریں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں گالیاں دھکے، تو کیا انہوں نے شروع سے ہی گالیاں نکالنا شروع کر دی، یا اس کے بعد کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کے دفاع میں انہوں نے کچھ کیا ہے ہادی علی چٹھا نے؟ کیا ایسا ہوا ہے، کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے چاہیے۔ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی سڑک کے بیچ اور کہیں کہ صاحب یہ والی ٹیم آئی ہوئی ہے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو ہماری جب ٹیم جاتی ہے باہر، تو کیا دوسرے ممالک اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ تو ہمیں بھی کچھ چاہیے، کوئی شرم سیکھ لینی چاہیے دوسرے ممالک اور ان کی ٹیمز، ان کی مینجمنٹ سے، کہ کیسے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے، بجائے اس کی کہ آپ نے راستے بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ والی چیزیں بھی سڑکوں پر رونما ہونا شروع ہوں گی۔ آج ایک ایمان مزاریاں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو پھر اسی پھرتی اور اسی جان فشانی کے ساتھ کافی ایمان ملیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔